اور 24 گھنٹے کی زندگی میں 2 کام کر لیں. میں صرف 3 کام بتا رہا ہوں جس سے اندر کی صفائی شروع. کبیرہ گناہوں سے بچیں. کبھی ہو جائے توبہ کر لیں. گناہ ہو جانا کوئی پریشانی کی بات نہیں. سنو، گناہ ہو جانا کوئی پریشانی کی بات نہیں. توبہ کرو گے سب معاف ہو جائے گا. گناہ پہ ڈٹ جانا، کی ہو گیا کر لیا تو کی ہو گیا، یہ خطرناک کیس ہے. یہ خطرناک کیس ہے. ایک بھی کر لیا اور مزاج یہ ہے کر لیا تو کی ہو گیا، سارے کیتی جان دین میں کیتا تو کی ہو گیا، یہ بڑا سیریس کیس ہے. اور ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے ندامت کا ایک آنسو بہ کوئی نہیں، سب معاف. وہ سڑی تو عمریں تھوڑیاں میرا اللہ آندہ ہے، میرا بندہ اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا. کوئی کرے گا اتنے؟ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا. میرے رب کی عزت کی قسم، سورے فرشتے کافر بن جاون، مسلم کافر ہو جاون، کافر ہو جاون، اور سارے مل کر قیامت تک گناہ کریں، یہ سورج تک نہیں جا سکتے. میرا اللہ کہہ رہا ہے تو ایک ماڈل ٹاؤن والا اتنے گناہ کر کے دھرتی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اور پھر صرف ایک باری میں واقعی اللہ معاف کرتا ہوں، میں ساری معاف کرتا ہوں. ولا ابالی، اگر میں نے کیڑی پرواہ، ولا ابالی، میں نے کیڑی پرواہ، میں کیوں نہیں معاف کرتا کہ میرے اوپر زیادتی کا اثر ہوتا ہے. لہذا میرا بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، میرا دل کرتا ہے میرا دل نہیں کر رہا چونکہ میرے اوپر اثر ہے. اور اللہ کیوں جلدی معاف کرتا ہے؟ اس کے اوپر اثر ہی کوئی نہیں. سارے نیک بن جاؤ اس کو کیا فرق پڑتا ہے، سارے گنہگار ہو جاؤ اس کو کیا فرق پڑتا ہے. لہٰذا وہ یوں معاف کرتا ہے. اچھا ہمارے پاس کوئی 2-3 باری معافی منگن آوے تو سیانے پہ ہمیں لکھ کے دے آئندہ نہیں کریں گا، ایسے لکھ کے دے آئندہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اور میرا رب اتنے گناہوں کے بعد آدمی کہتا ہے اللہ معافی دے، تو اللہ کی قسم اللہ نہیں پوچھتا آئندہ تو نہیں کرو گے، جاؤ معاف کی، دوبارہ ہوئی تو پھر آج جامع میں پھر معاف کر دے. اسی اللہ نو بنا چھڑے پاکستان دا تھانے دار پہ جڑا لتر پھیرے ہی پھیرے. ارے وہ اللہ ہے، وہ اللہ. ہم تو ہمارے نوجوان خطیبوں نے لوگوں سے اللہ چھین لیا ہے، اللہ کو ایسا ڈرا کے پیش کیا ہے کہ جی میں اللہ تعالیٰ 2 جگہ سٹنا ہی سٹنا ہے. ارے بھائی بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بہت مہربان ہے، بہت مہربان. اللہ کی قسم ہمارے پاس لفظ کوئی نہیں اس کی مہربانی کو بتانے کے لیے. ہاں گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، معافی مانگ لینا سب معاف ہو جائے. جب ہو پھر معافی مانگو، جب ہو پھر معافی مانگو، جب ہو پھر معافی مانگو. اللہ ہر دفعہ اتنی خوشی سے معاف کرے گا جن دفعہ جسے پہلی دفعہ معاف کیا تھا. اور 2 کام اور کر لو بھائی. ایک اس زبان پہ قابو پا لو کہ جتنا اس نے زندگیوں کو برباد کیا ہے اتنا دھماکوں نے نہیں، اتنا لوڈ شیڈنگ نے نہیں، اتنا پیسے کی کمی نے نہیں. یہ زبان ہے نا، یہ بہت بڑا خنجر ہے، یہ بہت خطرناک زہر ہے، اور یہ بہت شیریں میٹھا لذیذ شہد ہے، اور یہ بہت بڑا مرہم ہے. یہ 2 دھاری تلوار بھی ہے اور دنیا کا سب سے بڑا بلسم اور مرہم بھی ہے. یہ سب سے سخت زہر بھی ہے اور سب سے بڑا تریاق بھی ہے. یہ 7 سمندر کی کڑواہٹوں سے زیادہ کڑوی ہے اور ساری دنیا کے شہد کے ذخیروں سے زیادہ میٹھی ہے. میں آپ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو بچوں، اس زبان پہ قابو پانا سیکھو. اگر اس پہ قابو نہ آیا تو دنیا میں بھی شرمندہ، آخرت میں بھی شرمندہ. کہ سب سے زیادہ عمل کو برباد کرنے والی چیز زبان کا گندا بول ہے، اور سب سے زیادہ انسان کو خوبصورت بنانے والی چیز زبان کا میٹھا بول ہے. تمہاری بیوی تم سے تنگ ہو، تمہارا بھائی تم سے تنگ ہو، تمہارا نوکر تم سے تنگ ہو، تمہارے ساتھی تم سے تنگ ہو، تو یاد رکھنا اللہ کے دربار میں بھی تنگی دیکھو گے، تنگی دیکھو گے. اللہ اپنے معاملے میں جو چاہے جس کو چاہے بخش دے. لیکن میرے بھائیوں میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، ہمارا سارا میں دنیا پھری پر جیسی نیگیٹیوٹی بر صغیر میں دیکھی کہیں نہیں دیکھی. منفی نیگیٹو، بات پہ ہائپر، بات پہ ہائپر. اتنی تو شرلی پٹاخہ نہیں پاٹ دے جی میں اپاں پاٹنے تے پھٹنے. میرے نبی نے حضرت معاذ سے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ سارا دین
30 سپارے 114 صورتاں 10 لاکھ حدیثاں. امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7000 کا انتخاب کیا. امام مسلم نے 4 لاکھ حدیثوں میں سے کچھ 4700 کا انتخاب کیا. 10 لاکھ 114 صورتیں 10 لاکھ حدیثیں. اے معاذ تمہیں دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی ارشاد فرمائیں. تو مجھے دیکھو سارے، آپ نے یوں کیا. آپ نے فرمایا معاذ اس زبان پہ قابو رکھا. ایک چھوٹی سی گزارش، اس سے گالی نکال دو، اس سے لوگوں کو بے عزت کرنا نکال دو. یاد رکھو دل ٹوٹ جائے تو کبھی جڑتا نہیں ہے. اللہ سے معافی مانگنا اور ہے، بندوں سے معافی مانگنا اور ہے. معاف کوئی کر بھی دے نا، دل کا زخم نہیں بھرتا. یہ کم وقت، اس کو شعراء نے شیشے سے تشبیہ دی ہے، اور قرآن نے بھی دل کو شیشے سے تشبیہ دی ہے. قرآن نے بھی مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. زجاجہ شیشہ، چمنی، اور یہ دل مراد ہے یہاں. قرآن نے دل کو شیشے سے تشبیہ دی، شاعروں نے دل کو شیشے سے تشبیہ دی، میرے نبی نے شیشے سے تشبیہ دی ہے. میرے بھائیو یہ کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ایک چیز جو میں اس سے جو میرے جی میں آتی ہے کہ شیشے میں ایک عیب ہے جو کسی دھات میں نہیں. یہ ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں، یہ ٹوٹ جائے جڑتا نہیں. چپ ہو جاوے گا، جڑے گا نہیں.